ہیں ان سے اخذ کی، بجائے اس کے کہ میتھڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے اخذ کرتے، کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے، ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک پورا نظام قائم ہو گیا۔ اور اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا، نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائف سپین میں کیا، 20-22 برس۔ 610 میں وحی کا آغاز ہوا، 632 میں انتقال ہو گیا، 22 برس تھے۔ اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سن 8 کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا۔ بعد کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ٹرمینالوجی ہے موپنگ اپ آپریشن، بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا، ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن 8 ہجری میں۔ لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھڈالوجی کا۔ یہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے، لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے، کوششیں کرنی ہیں۔ مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے 10 سال جماعت اسلامی میں بسر کیے ہیں، پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں۔ تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی، میں حیران ہوں کہ وہ تو اس قسم کی کسی کشاکش میں، کسی تحریک میں بالفعل تو کبھی شریک رہا ہی نہیں، وہ تو شاعر تھا ایک، لیکن نظم اس قدر عظیم ہے۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25, 30, 40, 50 سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا ویو آپ کو بتایا، یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں۔ ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سیویلائزیشنز ابھری ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہیں اس وقت۔ اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیویلائزیشن کے اندر، کہ یہ جو 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، باقی 7 میں سے بھی 5 وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی۔ دے پوز نو تھریٹ، نو چیلنج۔ صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا، ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا۔ اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر، 2 مشورے دیے۔ ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو، چائنا کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دو، ویسٹ ورڈ لکنگ نہ رہے۔ ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے، اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک، اکراس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں۔ اسی مشورے کے تحت ایپیک قائم ہوئی، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔
دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پالیسی کا نتیجہ، وہ انڈیجنس نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں۔ ورنہ شیعہ سنی سائیڈ بائی سائیڈ رہتے ہیں، کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں ہوا۔ شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تعزیے کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے، آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں، بس اس پر ہوتا، وہ بھی ان چند دنوں کے اندر، باقی تو اور کہیں نہیں۔ سائیڈ بائی سائیڈ، اوپر نیچے، ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے، یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے، کوئی نہیں۔ لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو موومنٹ تھی رینائسنس کی، وہ تو تاحال تو ناکام ہے بالکل۔ یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فینومینن ہے جو ابھرا ہے، وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دی شاہ۔ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنائی گئی، نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا، کچھ بھی نہیں۔ ایک جوائنٹ سٹرگل اگینسٹ شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، تودے بھی تھی، خالص کمیونسٹ، مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا، لبرلز بھی تھے، مہدی بادرگانی جیسے لوگ، اور علماء بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، سب تھے۔ عین وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی، وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے۔ یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی اینٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی، ہم عصر تھی، ایک ہی زمانے میں، نوعیت بھی ایک ہی تھی۔ بھٹو کے خلاف جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں، نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا، چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں 10 سال سے میں جمعے کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے۔ پی این اے کی تحریک، اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک۔ حال یہ ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، اینٹی بھٹو موومنٹ۔ کسی کو کسی وجہ سے دشمنی تھی بھٹو سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی، سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھینچ لی، لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی۔ سب دیکھتے رہ گئے۔ وہ سارا حلوہ جو پی این اے نے پکایا تھا وہ ضیاء الحق نے 11 سال کھایا بیٹھ کر آرام سے۔ It was hijacked by ضیاء الحق, that was hijacked by علماء۔ لیکن پیرلل موومنٹس تھی، اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوتھ مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے۔ ڈیموکریٹک حکومت تھی، ڈیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں، انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھی۔ بہرحال بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا، چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ اور کسنجر نے کہہ دیا تھا we'll make an example of you، باز نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا اس کو۔ بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے، میننگ فل پیش رفت، بلکہ اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومینن کے نتیجے میں، جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب ہی ہے، جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ان کی نیت نیک ہے، خلوص میں، اس میں انہیں اجر ملے گا، لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت۔ اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ